اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، بولڈ ٹیلی ویژن کی اس خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے پروگرام ایمان اور عشق رسول میں آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جو شخصیت اس پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، دنیا بھر میں اپنے خطبات کے باعث ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خاصہ اور ان کی پہچان ہے۔ میری مراد خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب، جیسا کہ پروگرام کا عنوان ہے ایمان اور عشق رسول، تو اسی کے اوپر آج بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محبت احساسات کی دنیا میں ابھرنے والا، نمایاں ہونے والا جذبہ۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلی تجلی جو پھوٹی وہ بھی تجلی حبی۔ یہ کارخانہ محبت، اپنے حبیب کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ بے شک۔ محبت میں طاقت ہوتی ہے، محبت قوت ہوتی ہے، اور جب محبت ہو جائے تو اس محبت کے لیے آپ کی صلاحیتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بالکل۔ ماں کی ممتا مشہور ہے۔ بالکل۔ ہمارے جو خاندانی رشتے ناتے، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست، سب محبتوں سے ہی عنوان ہے، ان کا محبتی عنوان ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ محبت اپنے اظہار سے قوت پاتی ہے۔ بالکل۔ کہتے ہیں نا پودے کو پانی دینا پڑتا ہے نشو و نما کے لیے۔ بالکل۔ ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کیا بہت ضروری ہے۔ ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں کریں، ان کی باتیں جاننے کا شوق ہو، ان کی نعت شریف سنی جائے، ان پہ درود و سلام بھیجا جائے، ان کے ذکر کی محفلیں سجائی جائیں۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، نظم میں، نثر میں تحقیق کرنے والے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اچھی اچھی باتیں سامنے لا کر دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہستی ہے، سبحان، مرکز کائنات ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی خاطر رب تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کیا بات۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، بے شک۔ اور پھر جس کی بارگاہ سے رب ملا ہے اس کی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں خدا کا محبوب بنا دیتی ہے، اور یہ عشق سے جو درجہ ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ بے شک۔ وہ جو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نا، جس منزل وچ عشق پہنچاوے اوتھے ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ صدیق اکبر نے عشق میں مقام پایا، فاروق اعظم نے، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء، اور آج بھی جو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عاشق ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا شوق، آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسی تھی، فیچرز کیسے تھے، فیگر کیسی تھی۔ حلیہ عربی کا لفظ ہے، اردو والے پیش لگا کے حلیہ کہتے ہیں، اصل لفظ
حلیہ ہے، شمائل ترمذی پوری ایک کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بارے میں. لفظوں میں وہ حسن بیان نہیں ہو سکے گا، بے شک. لیکن جب میں ان کی محبت کی باتیں کروں تو مجھے شوق ہوتا ہے. ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، سبحان. آنکھوں کی چمک. صحابی کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، یعنی چاند پورا تھا، بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری والا جبہ، پیور ریڈ مرد کے لیے پسند نہیں کیا گیا، فرمایا عورتوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے پیور ریڈ، مرد نہ دھاری دار تھا. وہ جبہ پہنے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر آئے تو صحابی کہتے ہیں میری نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی. میں نے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر ان کے چہرے. میرے دل نے گواہی دی جتنی چمک چہرہ مصطفیٰ میں ہے اتنی چاند میں نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان دیکھنے والے کا بیان ہے. بے شک. آپ کے چہرہ مبارک کا اثر دیواروں پر ظاہر ہوتا تھا. اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی دھاگا لے کے کام کر رہی تھیں، چراغ بجھ گیا، سوئی گر گئی، وہ ٹٹول رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسکرائے، آپ کے دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ سوئی چمکتی نظر آ گئی. سبحان اللہ. خوشبو حوالہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پتہ کرنا ہو کدھر ہیں تو جو راہ مہک رہی ہے یہیں سے گزرے ہیں. کیا بات. تبسم. صحابہ کہتے ہیں ہم غم زدہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے غم بھول جاتے تھے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا تھا. میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کو سنا دوں، ترمذی میں، مشکات میں، کہ میں نے کوئی شخص لمبے بالوں والا سرخ حلے میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. سبحان. آپ کے بال مبارک کاندھوں کے قریب پہنچتے تھے، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، آپ نہ پست قد تھے نہ دراز، میانہ قد تھے، مگر جب ہجوم میں کھڑے تو سب سے نمایاں لگتے تھے. سبحان. اچھا، بالوں کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے کان یا کان کی لو تک کبھی بڑھ جاتے تھے تو شانوں تک آ جاتے تھے، مگر عورتوں والی شباہت نہیں تھی کیونکہ منع کیا گیا ہے. اور بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہت استعمال کرتے تھے. جس طرح آپ کے پیٹ کو غذا چاہیے بالوں کو بھی غذا چاہیے، بالکل تیل لگانا چاہیے. ہم تیل نہ لگائیں، بالوں کی چٹیاں بنا لیں، یہ مرد کو درست نہیں ہے. نہیں. پونی کہہ دیتے ہیں یا کیا کوئی نام لیتے ہیں، ربن ڈال دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. پٹے ہوں سیدھے، اگر سنت سمجھ کے رکھیں اور ان کی حفاظت کر رہا ہے، صاف رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جو بال بڑھا لیں عورتوں کی طرح اور وہ صاف بھی نہ کرے، یہ ہرگز درست نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضی مولا کائنات حیدر کرار خلیفہ رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بیان کرتے وصف تو ذرا ان کے الفاظ سنیں. کیا بات. اصل مزہ تو عربی میں ہے مگر مجھے ترجمہ سنانا پڑے گا. وہ فرماتے ہیں آپ نہ تو دراز قد تھے جس کو ہم لمبا کہتے ہیں، نہ پست قد جس کو ہم ٹھگنا کہتے ہیں، نہ بہت لمبے نہ بہت میانہ قد مگر نمایاں. بے شک. یہ خوبی ہر ایک میں نہیں ہے بلکہ متوسط قامت ہے جس کو درمیانہ قامت کہتے ہیں. آپ کے بال نہ بہت گھنگریالے جس کو کرل کہتے ہیں، نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ بل کھائے ہوئے تھے جو خوبصورت لگتے تھے. بے شک. کیا بات. آنکھ دیکھتی رہ جائے وہ بات.
آپ کا چہرہ گولائی کے ساتھ نہ پتلا تھا نہ موٹا تھا. ہوتے ہیں نا بڑے بڑے فیچرز، وہ بھی نہیں، بہت باریک یا بہت موٹے نہیں. رنگ بالکل سفید نہ تھا بلکہ اس میں سرخی تھی. کیا بات، سبحان. اس کو گلابی ہونا کہیں یا نہ کہیں میں نہیں سمجھ. آپ کی آنکھیں سیاہ اور پلکیں دراز تھی. آپ کے اعضاء کے جوڑ قوی اور شانے مضبوط تھے، یعنی وجاہت جس کو کہتے ہیں نا، کیا لفظ کہتے ہیں، ہینڈسم ہونا کہتے ہیں ویسے تو عام طور پر، لیکن یہ لفظ اس کی وہ ترجمانی نہیں کر رہے. گریسفل جس کو کہنا چاہیے، پرسنالٹی. آپ کے جسم پر بال نہیں تھے بلکہ بالوں کی ایک دھاری ناف تک سیدھی آتی تھی، گویا کہ وہ ایک شاخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں مضبوط، قوی اور پرگوشت، نرم، مضبوط مگر نرم. اور جب آپ چلتے تو قوت و وقار سے چلتے، گویا کہ آپ ڈھلان والی زمین پر نشیب کی طرف جا رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے. ہم تو یوں صرف کر کے سن لیتے نا، پورا متوجہ ہونا. دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، سبحان، جس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ بحث کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تو یہ مہر نبوت تو پیدا ہوتے ہی لگی تھی. کیا بات. 40 سال پہلے مہر لگ گئی، لیکن نبی نہیں تھے کیا؟ وہ نبی کب سے ہیں؟ یہ جہان نہیں بنا تھا، وہ تب سے نبی. بے شک بے شک. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی. بے شک. لوگوں میں بڑے سخی اور کشادہ دل. نہیں کا لفظ تو کسی سائل کو فرمایا ہی نہیں. بے شک. کیا بات. کبھی کچھ دینے کو ظاہری چیز نہیں بھی تھی تو نہیں کا لفظ نہیں کہا. کیا بات. زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. کیا بات، سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات، سبحان اللہ. قول میں سب سے زیادہ سچے، جھوٹ کا کسی قسم کا شائبہ بھی نہیں جوڑا جا سکتا. طبیعت میں سب سے زیادہ نرم، شرف و بزرگی میں سب سے زیادہ مکرم. بے شک. جو بھی آپ کو یکا یک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو آپ سے ہم کلام ہوتا اور آپ کے قریب آتا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جاتی. کیا بات. پھر اس کو اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی. بے شک. غرض کہ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا کہ آپ کے مثل نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھا نہ آپ کے بعد کسی نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں شاید یہ کوئی کہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان ہے. انہوں نے کہہ دیا. بالکل کہ بھی آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہیں دیکھا، تو انہوں نے سب کو تو نہیں دیکھا. بالکل. علامہ صاحب، ایک گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد دوبارہ جاری رہے گا. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.